بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يرمى رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فسق و فجور کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی کفر کی لعنت کرے، اور نہ ورنہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر اسی پر پڑے گی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی پر لعن و طعن اور فسق و فجور کا الزام لگانا نہیں چاہیے، اور یہ اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت جہنم کا سیر کرایا گیا، اور جنت جہنم کو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ پہلی وجہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتا بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تو مرتا کیوں نہیں۔ یعنی عورتوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اپنی اولاد کو کسی دوسرے کو لعن طعن کرتی ہیں اور ایسے جملے کہتی ہیں کہ بچہ زیادہ شرارت کرے، پریشان کرے تو بچوں سے کہنے لگتی ہیں کہ تو مر جاتا، تو مر کیوں نہیں جاتا، اچھا ہوتا۔ یعنی عورت کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو وہ لعن طعن کرتی ہے۔ تو اس سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنے اولادوں کے لیے بد دعا کرے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اولادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بچے کو لعن طعن کریں گے، اپنی اولاد کو برا بھلا کہیں گے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا ہمارے ہی اوپر لوٹ آئے گا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھایا گیا تو دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی تھی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا، اور اگر تم ان میں سے کسی پر ہمیشہ احسان کرتے رہو گے پھر تم سے کوئی بعد خلاف مزاج دیکھ لے تو کہہ دے گی کہ میں نے کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ تو دوسری وجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، دوسری وجہ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں ذرا سی بات پر اگر اپنے مزاج کے خلاف ہو جائے یا کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے، یعنی شوہر سے کوئی مطالبہ کیا، کوئی چیز کی خواہش ظاہر کی اور شوہر نے اس کو پورا نہ کر سکا، اور اگر کوئی بات شوہر سے اس کے مزاج کے خلاف ہو گیا تو عورتیں پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتا رہا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، پھر بھی عورت کیا کہے گی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس بانی بن کر رہ رہی ہوں، کہ میں ہی عورت ہوں کہ اس کے پاس ٹکی ہوئی ہوں، میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، دوسری عورت رہتی تو نہیں رہتی، اس طرح کے جملے کرنے رہتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں، یہ اللہ کو کس طرح پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی اور اس کے احسان کو فراموش کرتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا جہنم کے اندر جلتے ہوئے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے عورتوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے، بالخصوص عورتوں کو اور بالعموم ہر ایک مومن کے لیے، کہ کسی کو لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرے اور ناشکری نہ کرے، بلکہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔